کہ ہر عبادت کا ایک مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے چینلز کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چینلز ہیں، مینز ہیں، ڈیوائسز ہیں. ان ڈیوائسز، ان چینلز، ان مین کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو ایک کردار دینا چاہتا ہے، آپ کی شخصیتوں کو ایک خاص ساخت دینا چاہتا ہے، ایک خاص سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ عبادتیں مقرر فرمائی ہیں. اور وہ سانچہ انسانی شخصیت کا کیا ہے؟ وہ سانچہ یہ ہے کہ انسان دکھی انسانیت کے لیے بے خواہ بن جائے، فیض رساں بن جائے، نفع بخش بن جائے. کسی ایک کو دکھ ہو تو دوسرا تڑپ اٹھے، کوئی ایک تکلیف زدہ ہو تو دوسرے کو سکون اور چین نہ آئے، وہ اپنا سب کچھ ترج کر دے، لٹا دے دوسرے کی پریشانی کے ازالے کے لیے. یہ ٹارگٹ ہے جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان تمام پروسیسز کے ذریعے بندہ مسلمان اچیو کرے. یہ بنیادی میسج میں نے اس لیے دیا قرآن مجید سے، تاکہ یہ کنسپٹ جو میں نے ہمیشہ عمر بھر دیا ہے اور آج نہیں دے رہا ہوں، میں 80s میں جب فہم القرآن کے میرے خطاب آتے تھے تو میں 80s کے وقت سے یہ پیغام دے رہا ہوں. میرا مین ایمفسس اس پورے پہ میسج پہ رہا ہے. ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں جہاں آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ان میں سے آج ایک ایسا موقع ہے جو غالباً اپنی پاکستان کی تاریخ میں جداگانہ نوعیت کا ہے، سب سے بڑھ کر پریشان کن، اذیت ناک اور ہر روح کو دکھ پہنچانے والا ہے. ہر کوئی غمناک ہے، اور اس وقت 2 کروڑ کے قریب، 16 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ کے قریب، آپ اندازہ کر لیں، 8واں حصہ پوری پاکستانی قوم کا بے گھر ہو چکا ہے. یہ تو وہ بے گھر ہو گئے سیلاب کے نتیجے، پھر اندازہ کریں ان کے گھر مسمار ہو گئے، ان کی فصلیں ختم ہو گئیں، ان کے کاروبار لٹ گئے، دکانیں مٹ گئیں، اور پھر ان کے مویشی اور جانور بہ گئے. اب نہ ان کے پاس بچوں کے سکول ہیں، نہ رہنے کے گھر ہیں، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ کل کو کمانے کا ذریعہ ہے. اور پھر اس کے جو نتائج بعد ازاں پیدا ہوں گے پوری قوم پر، وہ آفٹر ایفیکٹس، وہ پھر تصور سے باہر ہے. لہذا اس وقت ایک ایسی نیکی اور ایسی عبادت کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کا جگہ جگہ قرآن مجید میں حکم ہے، جو ساری عبادتوں اور ساری نیکیوں کے اوپر ہے اور سب عبادتوں کی روح ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں گزشتہ ویسے تو 30 سال سے اعتکاف کا معمول ہے. میں اپنی زندگی میں 49 سال سے اعتکاف بیٹھتا، یعنی میں 10 سال میری عمر تھی جب میں نے اعتکاف شروع کیا تھا، 55 سے. اب 59 ہے میری ایج، تو میری لائف کو تو 50 سال، نصف صدی اعتکاف میں گزری. مگر آپ کو اس پروسیس میں ڈالے ہوئے مجھے 30 سال ہوئے، اور بہت بڑے پیمانے پر اجتماعی اعتکاف، بہت بڑے پیمانے پر اہتمام. اس جامع المنہاج میں اس کو 20 سال ہو گئے جب سے شہر اعتکاف کا آغاز کیا. قرآن مجید نے تو اقام الصلاۃ و آت الزکات، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے فرض کو محتاجوں کی مدد کرنے کے بعد ذکر کیا ہے، فرض نماز کا اور فرض عبادت کا. اور اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے. یہ اجتماعی اعتکاف اس لیے ہوتا ہے، الحمدللہ تعالی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر، کہ حرمین شریفین کے بعد حرم کعبہ اور حرم نبوی، ان 2 مقدس مقامات کے اعتکاف کے بعد عددی اعتبار سے یہ تاریخ کا اور روئے زمین کا سب سے بڑا اعتکاف ہوتا. میں پوری دنیا کے حوال میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، تو مجھے پوری امت مسلمہ کے احوال کا بخوبی علم ہے اور تاریخ کا بھی علم ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ حرمین شریفین کا اعتکاف عدد میں بھی بڑا، عظمت میں بھی بڑا، قدر میں بھی بڑا، اجر و ثواب میں بھی بڑا. وہ تو ایک ایسا مقام ہے کہ ہر کوئی اس کا بھکاری ہے. مگر حرمین شریفین کے بعد امت مسلمہ میں، تاریخ اسلام میں، روئے زمین پر سب سے بڑا اعتکاف تحریک منہج القرآن کا ہوتا ہے. جسے ہمارے میڈیا اور پریس کے احباب نے بڑا پیارا لفظ اور ٹائٹل دے دیا، شہر اعتکاف. تو مقصود یہ ہے کہ اس میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں
اور 10 دن اپنی اخلاقی اور روحانی اور فکری تربیت بھی کرواتے ہیں۔ اعتکاف ہر جگہ ہو جاتا ہے، ہر مسجد میں، مگر تربیت کا وہ سامان جو یہاں نصیب ہوتا ہے کہ 10 دن کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، وہ ہر مسجد میں میسر نہیں ہوتا۔ یہاں 24 گھنٹے کی ایک تربیت کا نظام تھا۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ میں اس موقع پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں 2 کروڑ ہمارے بھائی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس قوم کی بے گھر ہو گئی ہیں، لٹ رہی ہیں، اور ان کو کھانے کے لقمہ میسر نہیں ہے، آگے عید آئے گی، ان کے عید کا تصور ہی ختم ہو گیا ہو، نہ وہ روزہ رکھنے کے قابل، نہ چھت ان کے پاس ہے، نہ بچوں کی تعلیم کا، نہ مستقبل، انہیں معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت تک جو آپ کام کر چکے ہیں میں اس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ یعنی 70 ٹرک اب تک سامان کے ترسیل کر چکے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اور آپ کو۔ 3 کروڑ روپے کا مجھے ڈیٹیلز آئی ہیں مرکز سے، اجناس، آٹا، چاول، گھی، دالیں، پانی وغیرہ، 3 کروڑ روپے کا سامان آپ خرچ کر چکے ہیں، مبارکباد ہے آپ۔ اور یہ آپ کے بھائیوں نے، آپ کی تنظیمات ہی نے آپ کو مہیا کیے ہیں پیسے۔ خیمہ بستیاں، آپ نے خیمے فیملی کو خیمے مہیا کیے ہیں۔ 30 لاکھ روپے آپ نے میڈیکل کیمپس پر ریلیف پر لگائے ہیں اب تک۔ رضاکار امدادی سرگیوں میں مصروف ہوئے ہیں۔ ماہانہ راشن 6900 افراد خاندانوں راشن آپ دے رہے ہیں۔ ایمبولینس سروسز چل رہی ہیں۔ نوشہرہ، اکوڑا خٹک اور لاڑکانہ میں آپ کی خیمہ بستیاں آلریڈی کام کر رہی ہیں، اور 35 فلڈ ریلیف کیمپ کام کر رہے ہیں۔ کراچی، راجن پور، کوٹلہ، کروڑ، لال عیسن، ترک شریف، کوٹ میٹن، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، تونسا، فاضل پور، جان پور، گڈو، ان تمام مقامات پر یہ تفصیلات میں نے دیکھ لی ہیں، مجھے ساری معلومات پہنچی ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ کام آپ کا فرض تھا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اسی لیے، لیکن آج میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور اس اعلان کے 10 نکات ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص پیغامبر بن جائے، ایمبیسڈر میرے اس فیصلے کا، اور کراچی سے پشاور تک ایک ایک فرد تک جو تحریک منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہے اس تک پہنچا دے۔ اور میڈیا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ غیر معمولی طور پر اس پیغام کو پوری قوم کی نظر کرے، نہ صرف تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کو، بلکہ میڈیا یہ میسج پوری قوم کے لیے پہنچائے کہ میں اس میسج کو پوری قوم کے لیے دے رہا ہوں، پوری قوم کے لیے جو سیلاب سے جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ پہلا ڈیسیژن یہ کر رہا ہوں، جس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ 20 سال سے اجتماعی شہر اعتکاف جو ہم آباد ہیں، اس سال سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یہ 10 روزہ شہر اعتکاف اس سال کے لیے منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ پچھلے سالوں میں جو عدد بڑھتا اخبارات والے احباب ہر سال آتے دیکھتے ہیں، ٹی وی کے احباب دیکھتے ہیں، 50,000 تک پوری دنیا کو، شرکاء کو، متقفین کو، اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو، قوم کو معلوم ہے شہر اعتکاف کا جو اہتمام ہوتا ہے، جس میں مور اور لیس 80% جوان ہوتے ہیں، جو کوئی 16-18 سال کی عمر سے لے کے 40-45 سال کے درمیان آتے ہیں، 80%، اور مشکل سے 20% یا 15% افراد ہوتے ہیں جو ضعیف العمر ہیں یا چھوٹی عمر کے ہیں۔ تو میں اعتکاف اس سال شہر اعتکاف کا اہتمام منسوخ کرنے کا اعلان کر کے، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ تمام ہزارہ افراد جنہوں نے اس سال اس جگہ ہمارے مقام پر اعتکاف کے لیے آنا تھا، وہ تمام جوان، چھوٹے بچے، خواتین اور بوڑھے ضعیف لوگ، ان کو چھوڑ کر تمام لوگ جو 16 برس کی عمر، 17 برس کی عمر سے لے کر 40-45 برس کی عمر تک یا 50 برس کی عمر تک بھی ہیں اور صحت مند ہیں، وہ تمام ہزارہ معتکفین اس سال شہر اعتکاف میں آنے کی بجائے ایک دیے گئے منہاج القرآن کے نظم کے مطابق پورے ملک میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پہنچ جائیں، اور 10 دن اعتکاف کے اور 1 دن عید کا ان کے ساتھ کریں، اور عید کا بھی اگلا دن گزار کے پھر واپس آئیں۔ 12 دن گویا ان کا اعتکاف اس سال میں سیلاب زدگان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی مدد کرنا، انہیں کھانا پہنچانا، ان کے لیے لنگر چلانا، ان کی ضروریات کی کفالت کرنا، ان کے ساتھ عید کرنا، ان کے کپڑے لے کے جانا، اور ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا کرنا، اس سال کا اعتکاف ان کا یہ ہے۔ اور جتنے آپ کارکنان آئے ہیں
خود بھی اور واپس جا کر یہ کریں کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ کریں۔ اور میں دوسرا اعلان اس بات پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے 10 نکاتی اعلان کا لائے عمل کا، کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے جتنے ہو سکیں جمع کریں اور سیلاب زدگان کی خدمت اور ان کی مدد و نصرت پہ خرچ کریں۔ علاوہ اس کے جو تحریک منہاج القرآن اپنے طور پہ خرچ کر رہی ہے وہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں۔ تیسرا نقطہ، تمام کارکنان یعنی معتکفین کو سکیجول مل جائے گا، آپ آئے ہیں وہ پورا سکیجول جاری ہو جائے گا تمام سیلاب زدہ علاقوں کے لیے، کہ قریب قریب کے ان علاقوں کی شہروں میں جہاں جو سیلاب سے محفوظ ہیں، وہاں سے کراچی سے پشاور تک تمام صوبوں کے لوگ اور کشمیر کے، وہ کس طرح بستر باندھ کر جس طرح شہر اعتکاف میں لاہور منہاج القرآن میں آتے تھے، اس طرح اپنا اہتمام کر کے سامان کر کے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں چلے جائیں گے اور قریبی جگہوں میں جا کے اپنا ٹھکانہ کریں گے، اپنے رفقا کے پاس، اراکین کے پاس، وابستگان کے پاس، نہ کہیں کوئی جگہ تعلق والی ہو تو مسجدوں میں، کی سکولوں میں، جہاں جگہ ملے اپنے خرچ پر ٹھہریں گے اور پھر وزٹ کر کے وہ مکمل سیلاب زدہ علاقوں میں نکل جائیں گے۔ 12 دن رات دن ان کی نوکری کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا نوکر بن کر، ان کا غلام بن کر، ان کا خدمت گزار بن کر، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم اس دکھی مصیبت کی گھڑی میں پاکستانی قوم اور تحریک منہاج القرآن کا ایک ایک فرزند اور ایک ایک بوڑھا اور بچہ اور جوان ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا، ان کے آنسو پوچھیں اور ان کے رونے کو خوشیوں میں، مسرتوں میں بدلنے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ ہمارا تن من دن سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تیسری چیز، تمام کارکنان وابستگان، اور یہ میں پوری قوم کے لیے بھی میسج دے رہا ہوں، پوری قوم عید کو انتہائی سادگی سے منائے، انتہائی سادگی سے منائے۔ اور میں تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کے لیے یہ واجب کر رہا ہوں، یہ مینڈیٹری انسٹرکشن ہے، اور پوری قوم کو درخواست ہے کہ اس سال عید کی خریداری میری مائیں بہنیں بیٹیاں منسوخ کر دیں، کوئی چوڑیاں نہ خریدے، کوئی مہندی نہ خریدے، کوئی عید کا سامان، بچوں کے کپڑے خریدنے منہاج القرآن کے لوگوں پر حرام ہے۔ جو جس کا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے وہ عید کی خریداری پر ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، تحریک کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ اگر اس نے مہندی، بچوں کے کپڑے پر کچھ بھی خرچ کرنا تھا، چوڑیوں پر، وہ سارا کچھ اٹھا کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھیجے۔ ہماری عید اس وقت سیلاب زدگان کی مدد ہے، اور پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی کے ساتھ معافی اور معذرت کے ساتھ جن کی دکانیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا کاروبار متاثر کر رہے ہیں، نہیں، ہمارا کاروبار ہی سارا اسی سے آباد ہوگا کہ دکھی ہمارے لوٹے پوٹے لوگ اگر وہ ہنس پڑے تو اس سے آپ کو اللہ پاک کئی گنا زیادہ پروفٹس عطا کر دے گا۔ ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی یہی وقت جا کے، جیسے میں معتکفین کو بھیج رہا ہوں، وہ لوگ بھی 10 دن جا کے، پوری قوم کے افراد کوشش کریں کہ 10 دن جا کے سیلاب زدگان کی مدد میں صرف کریں، گھروں سے نکل پڑے پوری قوم۔